جنت کے اندر نہیں دکھا دیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، آج ہمارے گھر کے اندر جو ہے یہ وبال مچ گیا ہے، اور ہمارے بچے جو نا کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محدثین کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، درود پاک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وظیفہ و ورد عطا فرمایا ہے، بندہ جس نیت کے ذریعے سے اس کو پڑھے گا اللہ وہ چیزیں اس کو عطا فرما دے گا۔ لیکن کوئی سچے دل سے پڑھے تو صحیح، آپ کہاں جا رہو بھاگے پھر رہے ہیں۔ میرے آقا جب اتنی بڑی ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو تو موت ہی نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر نہیں دیکھ لے۔ اس سے بڑی ضمانت ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے ٹاپک اور موضوع کے اوپر بات کروں۔ آج جو محفل پاک ہم نے اور آپ نے سجائی ہے، تھوڑا توجہ کے ساتھ میں سنیے گا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اس پاک اور مقدس محفل کو سجایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کئی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالو اور ان کو آپ یاد رکھیے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی، نام یاد رکھیے گا۔ حضور غوث پاک کا نام ایک بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ کا اصل نام عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا ٹائٹل جو پوری دنیا کے اندر جو آپ کی طرف منسوب کر کے آپ کو بولا جاتا ہے وہ ہے غوث اعظم، غوث جیلان، پیران پیر، میران میر، پیر دستگیر، محی الدین، یہ تمام جو آپ کے القابات ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے، یعنی آپ کے والد کا اصل نام موسیٰ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آپ کی والدہ مکرمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نانا جان کا نام عبداللہ سومئی ہے، اور ایک عابدہ زاہدہ آپ کی پھوپھی تھی جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ کو بتاؤں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا بڑا غوث ویسے ہی نہیں بنا دیا ہے، بلکہ آپ جس کنبے کے اندر پیدا ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کنبے میں ایک ایک فرد کو ولایت کا وہ تاج عطا فرمایا تھا کہ اس زمانے کے اولیاء کرام جو اس تاج کا محتاج کہا کرتے تھے۔ آپ کی پھوپھی کے تعلق سے بتاؤں، آپ کی پھوپھی جن کا نام تھا عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر جو ولایت کا اتنا بڑا تاج رکھا تھا کہ ادھر منہ سے جو کوئی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی نہیں بولتا تھا بلکہ وقت سے پہلے جو اس کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کی سرزمین ہے، یہ بغداد کی سرزمین ہے۔ لوگ آپ کے پاس میں آتے ہیں آپ کے گھر کے اندر اور آ کر کے عرض کرتے ہیں سیدہ عائشہ، اللہ نے عبد القادر جیلانی کی آپ کو پھوپھی بنایا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے کوئی دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، یہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے۔ سیدہ عائشہ، آپ کو معلوم ہے بغداد کی سرزمین پر جو قحط سالی پڑ رہی ہے، کال پڑ رہا ہے اور کافی وقت گزر گیا ہے کہ بارش نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کوئی دعا کر دیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بولی اور آپ کے زبان کے ذریعے سے یہاں پر بارش فرما دے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک جھاڑو لیتی ہے اور جھاڑو لے کر کے اپنے گھر کے سائل کے اندر جو نا وہ جھاڑو لگاتی ہے، جھاڑو لگا کر کے عرض کرتی ہے یا اللہ اس سائل کے اندر جھاڑو لگانا یہ عائشہ تجھ بندی کا کام تھا اور اس پر چھڑکاؤ کرنا جو نا یہ تیرا کام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کی بات کو پورا فرماتے ہوئے بارش کو بھیجتا ہے اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ واپس بند کروانے کے لیے پھر سے حضرت عائشہ کے بارگاہ میں آ کر دعا کرنا پڑتا ہے۔ اگر دعا نہیں کرتے تو ہو سکتا تھا کہ چاروں طرف جو سیلاب مچ جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام و مرتبہ آپ کی پھوپھی کو حاصل تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں سیدنا عبد القادر جیلانی کی پھوپھی کا یہ حال ہے تو خود عبد القادر جیلانی کا پھر جو نا کیا حال ہوا ہوگا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں عجائب و کرامات کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب جیلان کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے سن 470 یا 71 ہجری کے اندر، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی والدہ کی عمر وہ ہو چکی تھی کہ جس عمر کے اندر عام طور سے عورتوں کو بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ 40 سال 50 سال 55 سال کی عمر تک عام طور سے بچوں کو عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں کسی عورت کا بچہ پیدا ہو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اس وقت میری والدہ کی عمر پوری 60 سال ہو چکی تھی، ایسے وقت میں عبد القادر جیلانی کو ام الخیر فاطمہ کے بطن سے وہ جنم دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جب مجھ کو پیدا کیا تو اس وقت بڑی بڑی کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا اس سال کا حال یہ ہوا کہ عبد القادر جیلانی ایک وہ جیلان کا اندر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اسی جیلان کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1100 لڑکے پیدا فرمائے، وہ سارے کے سارے وہ بچے تھے۔ کتنی بڑی کرامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے مجھے یہ مقامات عطا فرمائے تھے۔ آپ کی والدہ بتایا کرتی تھی، بولے بیٹا عبد القادر جیلانی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے غیر معمولی ولی بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے کہ تو وہ میرے پیٹ کے اندر تھا ابھی اس وقت میں تیرا حال یہ تھا کہ میرے منہ سے جب چھینک نکلتی تھی تو میں اس کے اوپر الحمدللہ کہتی تھی۔ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ تو پیٹ سے میرے پیٹ کے ذریعے سے تو کہتا تھا الحمدللہ یرحمک اللہ۔ اس وقت تو میرے پیٹ کے اندر بولتا تھا تو میں اندازہ لگاتی تھی کہ اب میرے پیٹ سے جو جنم لینے والی اولاد ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت کا ولی بنا کر اس کو بھیجے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کئی بچوں کا تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ 3 سال 4 سال 5 سال گزر جاتے بول نہیں پاتے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو قربان جائے ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور اپنی ماں کی چھینک پر یرحمک اللہ الحمدللہ کے ثنائے بلند کر رہے ہیں۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی جب میرے پیٹ کے اندر پڑ گیا تو اس وقت میں 18 پارے وہ تلاوت کیا کرتی تھی جو مجھے یاد ہوتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 18 پاروں اور میری ماں کی برکتوں کا حال یہ ہوا کہ جب میری 5 سال کی عمر ہوئی تو میری ماں میرے استاد کی بارگاہ میں لے گئی اور جا کر کے میرے استاد کی بارگاہ میں بٹھائے۔ میرے استاد نے کہا چل پڑھ عبد القادر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ بھی پڑھا اور بسم اللہ بھی پڑھا اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا یہاں تک کہ میں نے 18 پارے اسی مجلس کے اندر ختم کر دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے استاد وہ حیران ہو گئے، بولا عبد القادر جیلانی تجھے تو بسم اللہ خانی کے لیے یہاں پر تیری ماں لے کر کے آئی تھی اور آج تیرا حال یہ ہے کہ تو نے بسم اللہ کے ساتھ 18 پارے تلاوت کر دیے، آخر یہ تو نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں تم عبد القادر کی ننھی سی عمر کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ عبد القادر جس ماں کے بدن سے پیدا ہوا وہ ماں کتنی عظیم المرتبہ تھا۔ میری ماں جب مجھے پیٹ کے اندر لی ہوئی تھی اس وقت وہ 18 پارے تلاوت کیا کرتی تھی جس کی برکتوں کا حال کیا ہوا کہ پیٹ کے اندر عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پارے حفظ کروا دیے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ آپ کے علم کا حال بتاؤ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغداد کی سرزمین پر ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ محدث جن کا نام ہے امام موقف الدین بن قدامہ رضی اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر ہم اور ہمارے ساتھی جس وقت پڑھنے کے لیے آئے ہم نے بغداد کے اندر دیکھا کہ بغداد کی سرزمین علماء سے وہ بھری پڑی ہے، بہت سارے عالم ہیں، لیکن پوری دنیا سے وہ کھچ کر کے طلبہ پڑھنے والے جو آتے ہیں وہ سیدھے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے سارے وہ تلبس طے کرتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا
کہ واقعی عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ بغداد کے کسی عالم کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اسی وجہ طلباء کرام بغداد کی سرزمین پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے علم کا حال یہ ہوا کرتا تھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج ہم کسی ٹیچر وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کسی استاد وغیرہ کے بارے میں، اگر کوئی بندہ ایک سبجیکٹ کے اوپر ماہر ہو جاتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے اب تو جناب میرا پوچھنا ہی کیا ہے، ایک سبجیکٹ کے اوپر ماہر ہو جاتا ہے تو اس کو اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں قربان جاؤ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اوپر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ 13 علوم کے اندر 13 سبجیکٹ کے اوپر اتنی کمال حاصل تھی کہ ان کا اندر جناب بآسانی آپ تقریر فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبجیکٹ کے اندر جو آپ کو اسپیشلسٹ بنایا تھا۔ عزیزان ملت اسلام میں یہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گرامی اور آپ کے تعلق سے آتا ہے جب آپ بغداد کی سرزمین پر علم حاصل کر کے اس کے بعد فارغ ہونے لگے تو آپ کے جو استاد تھے وہ پاس میں آ کر کے کہنے لگے بولے عبد القادر جیلانی ہم نے تجھ کو پہچان لیا ہے، عبد القادر آج نبزوں کی ڈگری جو ہے وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو عبد القادر جیلانی نے جس طرح سے سمجھا اس کو سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو علم عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح سے آپ کے کئی واقعات ہیں، 2-4 حیرت انگیز کرامات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عبد الملک زیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مدرسے کے اندر کھڑا ہوا تھا اور مجھے اچھا ہوئی، میرے دل کے اندر چاہت ہوئی کہ کاش عبد القادر جیلانی جو نا یہ اپنے ہاتھ کے اندر جو لاٹھی ہے عصا ہے اس کے ذریعے سے جو نا مجھے کوئی کرامت دکھائے۔ حضرت عبد الملک زیان کہتے ہیں ابھی میرے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی تھی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنا عصا مبارک زمین کے اندر گاڑا اور گاڑ کر کے دیکھا کہ آپ کا عصا مبارک جو لکڑی کی شکل میں ہے اس سے نور کی روشنی پھوٹنے لگی تو آسمان کو پہنچ گئی ہے۔ عبد الملک زیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبد الملک زیان جو تمہارے دل کے اندر تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا حضور میں نے پہچان لیا کہ جہاں عبد القادر جیلانی با کرامت ہے وہیں پر آپ کی لاٹھی اور آپ کا عصا مبارک بھی جو ہے وہ با کرامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی تھی، 2 محدث حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ میں ہوئے اور ہونے کے بعد میں وہ چل رہے تھے، آگے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چل رہے ہیں اور پیچھے حضرت سیدنا شیخ احمد رفاعی علی بن مسافر یہ جو نا وہ پیچھے چل رہے ہیں۔ ان دونوں نے رات کا وقت ہے اور اپنے دل کے اندر اچھا پیدا کی کہ یار کوئی ٹارچ وغیرہ ہوتی، کوئی روشنی ہوتی تو اس کے ذریعے سے جو ہم آسانی سے راستے کے اندر چل دیتے ہیں۔ ابھی ان کے دل کے اندر اچھا پیدا ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سے دیواروں کو لکڑیوں کا لگاتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لکڑیوں کے اندر یہ کرامت پیدا فرمائی کہ جس قبر کو ہاتھ لگاتے تھے اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی اور جس دیوار کو ہاتھ لگاتے تھے اس کے اندر جو ہے وہ روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن مسافر فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ہر چیز کے اوپر جو حکومت عطا فرمائی ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دوسری کرامات عطا فرمائی تھی وہیں پر آپ کو بادلوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس کا ایک واقعہ یوں ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر اپنے مدرسے کے اندر جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ بارش جو ہے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بکھرنے لگ گئے۔ آپ بادلوں کی طرف جو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں انا اجمع وانت تختلط، اے بادلوں میں تو لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں اور تم جو ہے ان کو جو تقسیم کر رہے ہو، ان کو جو ہے جدا کر رہے ہو۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ نکلا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا، لیکن مدرسے کے اندر بارش بند ہوگی اور مدرسے کے بعد جو ہے وہ جو کی تو جو بارش ہوتی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار اور تصرف عطا فرماتا ہے۔ وہ بادلوں کے اوپر بھی حکومت کرتے ہیں، وہ ہوا کے اوپر بھی حکومت کرتے ہیں، جانوروں اور انسانوں کے دلوں کے اوپر بھی حکومت کرتے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مریدنی کا یہ واقعہ ہے کہ آپ سے سچی ارادت رکھنے والی آپ کی ایک مریدنی تھی۔ ان کا واقعہ یوں ہے کہ اس کے اوپر ایک فاجر و فاسق گنہگار آدمی جو ہے وہ عاشق ہو گیا، اور اس آدمی نے سوچا کہ کبھی جو ہے یہ تباہی کی طرف نکلے تو میں اس کا پیچھا کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مریدنی ایک مرتبہ اپنی حاجت کے لیے پہاڑ کی غار کی طرف نکلتی ہے، اور وہاں جب پہنچتی ہے تو یہ فاجر و فاسق انسان جو ہے یہ پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر کے اس نے جو ہے اس کے اوپر حملہ شروع کیا، ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ ادھر سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جو مریدنی تھی اس نے دل ہی دل کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا، یا غوث اعظم عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ عبد القادر جیلانی تنہائی کے اندر اپنی مریدنی کی جو ہے مدد فرمائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر وضو کر رہے تھے، آپ نے اپنا کلام شریف اور اپنی لکڑی کی جو جوتی تھی وہ وہیں سے پھینکی، اور وہ جا کر اس فاسق و فاجر انسان کے سر کے اندر اس طرح سے لگی کہ اس کا جو ہے جنازہ تک نکل گیا، اس کا بیجا تک نکل گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعرہ رسالت علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب تشریف لے آئے، دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ تشریف رکھیں، السلام علیکم۔ تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی واقعات بیان کیے جائیں، جتنی بھی کرامتیں جو بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی جو کرامتیں ہیں وہ ایک موتی کی تسبیح کی طرح ہے، ایک دانے کو جو نیچے کرو گا تو سارے دانے جو اوپر سے جو وہ نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی کرامتیں عطا فرمائی تھی کہ آدمی اگر ایک کرامت کو چھیڑ دے، آدمی کی زبان جو ہے وہ تھک سکتی ہے، آدمی کا حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک کرامت آخری جو ہے آپ کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک کرامت سیدنا عمر بسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بغداد کی سرزمین پر میں ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ میرا معمول تھا کہ جب جمعہ کا وقت ہوا کرتا تھا تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اور آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ جامع مسجد کے اندر جایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو آپ کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ راستے کے اندر لوگوں کا اتنا ہجوم ہو جاتا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ وہ جگہ نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، سیدنا عمر بسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آگے آگے جا رہے اور میں پیچھے پیچھے ہوں۔ میں نے ایک جمعہ کو دیکھا کہ وہ بھیڑ جو ہر جمعہ کو جو نا وہ راستے کا اکٹھا ہوا کرتے کہ آپ سے ملنے کے لیے، آج دیکھا تو کوئی بھیڑ نہیں ہے اور راستہ بالکل خالی ہے۔ سیدنا عمر بسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ محسوس کیا کہ یار آج کیا ہو گیا ہے کہ ہر جمعہ کو جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے کے لیے راستے کے اندر اتنی بھیڑ اکٹھا ہوا کرتی ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن آج جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ راستے کے اندر کھڑا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر بسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر جو ہے یہ احساس کیا، اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے مڑ کر جو ہے میری طرف مسکرایا اور آپ نے فرمایا، عمر بسار کچھ تمہارے دل کے اندر ہے؟ آپ کہتے ہیں بولے میں چپ ہو گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اچانک راستے کے اندر اتنا ہجوم ہو گیا کہ پاؤں رکھنے کی پھر جگہ نہیں ہے۔
सैयदना उमर बसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं हैरत के आलम में डूब गया, आलम हैरत के अंदर डूब गया और मैंने अंदाजा लगाया कि या अल्लाह अब तक एक शख्स नहीं था, लेकिन अब हाथ गया कि रास्ते के अंदर जो है वो पैर रखने की जगह नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने वापस उमर बसार की तरफ जना मुड़ करके आपने कहा बस यही चाहते थे। उसके बाद आपने फरमाया उमर बसार याद रखना लोगों के दिल अब्दुल कादिर जिलानी की मुट्ठी के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से मुझसे चाहे वो लोगों के दिलों को जो वो मरोड़ सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मर्तबा अता फरमाया। आप फरमाते हैं शेख अली बिन हैदमी रज़ी अल्लाह तआला एक बहुत बड़े वली गुजरे, वो फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर मैंने नोट किया है 4 औलिया इकराम ऐसे हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर जिस तरह से तसर्रुफ करते थे, अपनी करामतें दिखाया करते थे, आज कब्र के अंदर भी जो वैसे ही दिखा रहे हैं। उनमें से एक शख्सियत का नाम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना बड़ा मकाम अता फरमाया था। आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा कोई मुरीद मुझसे जुड़ गया और मेरे कहने के ऊपर चला, मेरा फरमान के ऊपर वो चलता रहा, कल क़यामत के दिन अब्दुल कादिर जिलानी जो है उसको शुरुआत करवाएंगे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जो बंदा मेरा मुरीद बन गया उनके लिए आप फरमाते ला मुरीदी ला तक अल्लाह रब्बी, ऐ मेरा मुरीद तू मत डर, अल्लाह मेरा रब है। अतानी रिफत मिलतुल मनाली, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने बड़ा अहम शख्स बनाया था। आप फरमाते हैं फरामीन के अंदर आप फरमाते हैं कि लोगों सबसे बेहतरीन अगर जिक्र करना चाहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह के बेहतरीन जिक्र। दूसरी बात आप फरमाते हैं अगर अपने तन की सफाई चाहते हैं जिससे हलाल खाएं, अल्लाह तबारक व तआला आपके तन और आपके मन को जरा वो साफ कर दे। दूसरी बात एक जगह आप फरमाते हैं अगर लोगों के अंदर आप इज्जत चाहते हैं, मकाम व मर्तबा चाहते हैं, गरीबों की मदद किया करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जतों को बढ़ा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की बहुत सारी बातें किन किन को बयान किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सच्चा पक्का उनका आशिक बनाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हमारा दीन दुनिया दोनों के अंदर हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। इतने बेहतरीन खतीब को आपने बड़े खामोशी से सुना। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है हम लोगों ने मेले की तरह तमाशा बना रखा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई पड़ा है, कोई अड़ा है। क्यों हो गया ऐसा? खाई इतना लिया है। 1200 आदमी मेरा खाना बनोड़ो और 500 आदमी चेप गया। हम कहाँ बैठो रही थे? गुर्बत बड़ी है ऐसी। माहौल बनाओ थोड़ा, शेर कौन देखो अरे दोनों भी लाग सी। गुर्बत बड़ी है ऐसी कि मुरझा गए लोग, बचपन से ही सीधे पीरी में समा गए लोग, और जितनी भी मुर्गियां थी सारी खा गए। नहीं समझ में आया? औलमा समझ गए। जितनी भी मुर्गियां थी सारी खा गए। क्यों? जितने भी गली के मुर्गे थे सारे बेवा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जितनी भी गली की मुर्गियां थी सारी खा गए लोग। इतना खा लिया बैठा नहीं रहा जाता। तो यार हिसाब से खा लेते, और भी लोग पीते थे, उनका हिसाब ने छोड़ा ही नहीं। दरवाजों के ऊपर खाली तख्तियां अच्छी नहीं लगती, बूढ़ा बुजुर्ग महफिलों के अंदर ये खामोशियां अच्छी नहीं लगती।
कैसे मिलेगी उसको माँ के कदमों के नीचे जन्नत, जिनको अपने घरों में बेटियां अच्छी नहीं लगती। कसम खा के आए आप सब लोग कि जितना उलमा को चिल्लाना है ना वो चिल्लाते रहे, हम टस से मस होने वाले नहीं हैं। जिस खतीब को अभी आपने सुना ना, आपके शहर बीकानेर का सबसे बड़ा इदारा